اس کے اندر جنت کا تذکرہ ہے کہ جنت کے اندر جو نہریں ہوں گی وہ کس طرح ہوں گی، کہ عام طور پر ہمارے یہاں جو نہر ہوتی ہے یا جو دریا ہوتی ہے اس کی گہرائی ہوتی ہے نا، لیکن جو جنت کی نہریں ہوں گی ان کی گہرائی نہیں ہوگی، وہ زمین کے اوپر ہی بہہ رہی ہوں گی اور ایک خوبصورت دلکش منظر دیں گی۔ اسی طرح جو جنت کے اندر جام ہوگا، شراب ہوگی، تو وہ بدبودار اور عقل کو خراب کرنے والی نہیں ہوگی جیسا کہ دنیا کی شراب ہے، بلکہ وہ ایک اپنی لذت دینے والی ہوگی، پاکیزہ ہوگی۔ جنت میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے۔ ہمارے یہاں جو ایک دہریہ ہے جاوید نام کا، جو ہندوستان کا شوبز کے اندر رائٹر ہے، اس کا ایک کلپ سوشل میڈیا کے اندر چلا کہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ جی جنت میں میری مطلب کا تو پھل ہی نہیں ہوگا کیونکہ مجھے کیلا پسند ہے اور کیلا جنت میں نہیں ہوگا، اس لیے مجھے دوزخ جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں یہ تو اتنی جہالت ہے کہ جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ جنت کے اندر کیا ہوگا۔ جنت کے اندر جو بندہ چاہے گا، جو شے چاہے گا، ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کا کھانا، سب کچھ ہوگا، یہاں تک کہ دنیا کے جو چیزیں ہوں گی انہی کی شکل کی ہوں گی جنت کے اندر بھی، پھل وغیرہ، لیکن ان کے ذائقے جو ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں سے کئی گنا زیادہ لذیذ ہوں گے۔ یہاں تک لکھا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جنتی جب کوئی لقمہ اپنے منہ میں رکھے گا اور اس کے دل میں دوسرے کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو اللہ عز و جل اسی لقمے کو اس کے منہ کے اندر وہ شے بنا دے گا جس کی اس کے دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی۔ یعنی اگر بندہ سیب کھا رہا ہے اور اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ یار میں کیلا کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس سیب والے لقمے کو ہی کیلا بنا دے گا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جنتی جو ہوگا وہ ایک پرندہ خوبصورت اڑتا ہوا دیکھے گا تو اس کے دل میں آئے گا کہ یہ میں کھا لوں، تو وہ پرندہ خود ہی اس کے پاس آئے گا، پیالے کے اندر ایک خوبصورت اور ایک لذیذ کھانا بنے گا، وہ جب اس کو کھائے گا تو جتنا کھانا ہوگا وہ اس کو کھائے گا، جیسے ہی وہ کھانا چھوڑے گا تو وہ پرندہ جو ہوگا دوبارہ بن کر پھر اڑنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی جنت کے اندر فنا نہیں ہے، موت نہیں ہے، تو جو پرندے ہوں گے وہ بھی کھانا اپنا پیش کرنے کے باوجود جو ہوں گے وہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح غنیت و طالبین کے اندر جو ہے جو جنتی نعمتیں ہیں اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جنتی جو ہوگا جس کو اپنی بیوییں، جو دنیا کے اندر بیوی ہوگی وہ بھی ملے گی، حوریں بھی ملیں گی، تو ہر بندہ جو ہے دنیا کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ تو جنت کے اندر کیا ہوگا؟ جنت کے اندر اپنی بیوی سے بندہ 700 سال کی مدت تک لطف اندوز ہوگا اور ہر مرتبہ اپنی بیوی کو پہلے سے زیادہ حسین و جمیل پائے گا، اور دوسرے محل سے یعنی 700 برس تک جب وہ ایک بیوی کے ساتھ رہے گا اور اپنی بیوی کو جو ہے وہ اتنا حسین و جمیل پائے گا تو دوسری بیوی جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی وہ پھر اس کو اپنے پاس آنے کے لیے پکارے گی، اور ہر مرتبہ بندہ اپنی بیوی کو باقرہ پائے گا، یعنی غیر شادی شدہ جس طرح عورت ہوتی ہے اس طرح پائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنتی مرد اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے آپ کی ملاقات کی عزت بخشی کہ جنت کی کوئی چیز مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور جنتی بھی جواب میں ایسا ہی کہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جو میاں بیوی کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں، قیامت والے دن بندہ جتنے بھی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے لڑائی، بغض، کینہ، یہ سب جو برائیاں ہوں گی وہ ختم کر دے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں محبت کو ڈال دے گا، اور جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی ہوگی ان کی جزا اور ہی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال جو ہمارے رشتہ دار ہوں گے، جو ہماری جو بیوی ہوگی اور دیگر اولاد وغیرہ ہوگی، دنیا کے اندر ہمیں ان سے اختلافات ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ نفرت بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس بات کے اوپر بعض وقت کفر بھی بول دیتے ہیں کہ جنت میں بھی اس کا مجھے ساتھ نہیں چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں، کہ جب شریعت نے جنت کے اندر سب لڑائیاں سب کچھ ختم کر دینا ہے تو پھر اس طرح کے جملے بولنا شرعاً درست نہیں ہے۔